اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افرأیت الذی کفر بآیاتنا وقال لأوتین مالا وولدا اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عہدا۔ یہ سورہ مریم کی آیت نمبر 77 اور 78 ہے، 77 اور 78، اور ترجمہ اس آیت کا یہ ہے: کیا تم نے دیکھا نہیں اس شخص کو جس نے کفر ہماری آیتوں کے ساتھ میں کفر کیا، اور اس نے یوں کہا کہ مجھے یقیناً مال اور اولاد دی جائے گی؟ کیا اس نے غیب کو جھانک کر دیکھ لیا ہے یا رحمان کے پاس اس نے کوئی وعدہ کر رکھا ہے؟ اس آیت کے اندر یہ بات بیان کی گئی ہے کہ وہ لوگ جو کفر کے اوپر چلنے والے لوگ ہیں، ان کے ذہن کے اندر بہت ساری ایسی باتیں بیٹھی ہوئی ہیں جو بالکل بے بنیاد ہیں اور بے حقیقت ہیں۔ دیکھیں، اس سے پہلے کی جو آیات تھی اس کے اندر ذکر کیا گیا تھا کہ وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لانے والے ہیں، جب وہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اللہ پر ایمان لے آئے تو اللہ ان کے لیے ہدایت کے راستے اور کھول دیتا ہے۔ وہ اپنی زندگی کے لمحات سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور اپنے ایمان میں اضافہ کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ جنت الفردوس کے حقدار بن جاتے ہیں۔ اور وہ لوگ جو کفر کی راہ پر چلنے والے ہیں اور جنہوں نے اسی روش کو اختیار کر رکھا ہے، کفر اور شرک کو اپنائے ہوئے ہیں، ان کا ذہن ایسے تانے بانے بنتا ہے اور شیطان مردود ان کے ذہن کے اندر ایسی باتیں ڈالتا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں مگن رہتے ہیں اور اسی پر خوش رہتے ہیں اور ایک سراب کی سی زندگی جیتے ہیں، بے حقیقت سی زندگی، اور ان کو ایسا لگتا ہے کہ بس جو کچھ ہمیں ملا ہے یہ ہماری اپنی محنت کا نتیجہ ہے اور ہماری اپنی دانش مندی اور عقل کا نتیجہ ہے، اور ہمیں اگر مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا گیا تو ہمیں پھر دیا جائے گا، کیونکہ ہم تو اس لائق ہیں کہ ہم کو مال دولت دی جائے۔ یہ وہی صورتحال ہے جو سورہ کہف میں اس سے پہلے بھی جو دو آدمیوں کو جو تذکرہ ہوا تھا وہاں پر اس کے اوپر تفصیل گزر چکی ہے۔ حضرت اس آیت کا پس منظر بھی یہ ہے، بخاری شریف کی اور مسلم کی روایت ہے، بخاری کی کتاب البیوع میں روایت آئی ہے، حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی ہیں، صحابی جلیل ہیں۔ وہ ایک لوہاری کا کام کرتے تھے، زرہ بنانا، تلواریں بنانا، یہ لوہاری کا کام کرتے تھے، اور ان کا پیسہ عاص بن وائل کے اوپر پیسہ ان کا باقی تھا۔ ایک دن انہوں نے اس سے مطالبہ کیا کہ بھائی میرا پیسہ جو ہے وہ مجھے دے دیجئے، مجھے عطا کر دیجئے۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، تم پہلے محمد کا انکار کرو پھر ہم تم کو وہ پیسہ ادا کریں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، یہاں تک کہ تمہاری موت آ جائے اور تم کو دوبارہ اللہ کے سامنے زندہ کیا جائے، میں انکار کر نہیں سکتا۔ اس نے کہا اچھا، تو جب مجھے موت آئے گی اور مجھے دوبارہ اللہ کے ہاں زندہ کیا جائے گا تو خوب مجھے مال ملے گا، دولت ملے گی، اولاد ملے گی، تو ایسا ہے کہ پھر وہیں ہم سے پیسہ لے لینا، ہم تم کو اسی وقت پیسہ دے دیں گے۔ تو اس کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی کہ کیسا ہے یہ، ذرا سا سوچیں، یہ کافر جس کے ذہن کے اندر شیطان نے ایسے وسوسے ڈال رکھے ہیں، ایسی باتیں ڈال رکھی ہیں، اس کو ایسا لگتا ہے کہ ہم کو جب مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا تو ہم کو پھر مال اور دولت سے نوازا جائے گا۔ تو یہ ایک کفر کی سوچ کو بیان کیا جا رہا ہے کہ جو کفر اور شرک کرنے والے ہوتے ہیں ان کی سوچ انتہائی محدود ہوتی ہے، اور ان کی سوچ وہ اس پار دیکھ ہی نہیں پاتے جہاں پر رسول اور نبی ان کو لے کر جانا چاہتے ہیں، جہاں پر رسول یہ چاہتے ہیں کہ وہ دیکھے اور غور کرے اور فکر کرے، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ مشرک اور کافر وہ وہاں تک نہیں پہنچ پاتا ہے جب تک کہ وہ اپنے ذہن کے اندر پہلے سے پڑے ہوئے پردوں کو چاک نہ کرتے، اور جب تک کہ جس خول کے اندر وہ قید ہے اس کو پھاڑ کر باہر نہ نکلے، جب تک کہ وہ اپنی فکر کو بلند نہ کرے اور اپنے دماغ کے اندر وسعت نہ پیدا کرے، اس وقت تک وہ اس بات کو سمجھ نہیں سکتا۔ اس کی نگاہیں یہ دنیا کو دیکھتی ہیں، وہ دیکھتا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے بس اسی دنیا میں ہو رہا ہے، یہ جو میں نے پیسہ کمایا ہے، میری دولت ہے، یہ میری عقل کا نتیجہ ہے، میرے دماغ کا نتیجہ ہے، میری محنت کا نتیجہ ہے، اور جو کچھ مجھے ملا ہوا ہے یہی دنیا ہے اور اس کے بعد کچھ نہیں ہے۔ یہ جو ذہن شیطان مردود نے اس کا جو یہ ذہن بنا رکھا ہے تاکہ وہ اپنے مالک کو نہ پہچان سکے، اپنے رب کو نہ پہچان سکے، اپنے آقا کو نہ پہچان سکے، بس وہ اسی دنیا کی چھوٹی سی تنگنائے میں گرفتار رہے اور اسی میں مست رہے اور خواب خرگوش کے مزہ لیتے رہے، اور وہ یہ سوچتا رہے کہ بس جو کچھ ہے یہی ساری دنیا ہے۔
اس کی آنکھیں اس وقت کھلیں گی جب یہ دنیا کی آنکھیں بند ہو جائیں گی اور فرشتہ موت کا اس کے سر پر آ کر کھڑا ہو جائے گا اور اس کی روح کو قبض کرے گا. اس وقت اسے نظر آئے گا کہ یہ دنیا تو ہم چھوڑے جا رہے ہیں اور ہم اس دنیا کی طرف چل رہے ہیں جہاں پر ہمارے اعمال ہمارے کام آئیں گے. اب اسے یاد آئے گا کہ رسول جو کہتے تھے، نبی جو کہتے تھے، قرآن پاک جو کہتا تھا، وہ سب بالکل سچی باتیں تھیں اور حقیقت پر مبنی باتیں تھیں، مگر افسوس کہ ہم نے اس وقت کان کو نہ دھرا اور اس وقت اس بات پر ہم نے غور نہ کیا اور ہم یہی کہتے رہے کہ مجھے مال ملے گا، مجھے دولت ملے گی. اب یہاں پتہ چل رہا ہے کہ یہاں تو ہم جرم کر کے آئے ہیں، اور سب سے بڑا جرم تو کفر اور شرک ہے کہ ہم اپنے مالک کو پہچان نہیں پائے، ہم اپنے آقا کو پہچان نہیں پائے، وہ جس نے اس پوری کائنات کو بنایا، جس نے مجھے بنایا، مجھے اس دنیا میں ایک تھوڑی مدت تک کے لیے بھیجا، مگر ہم اس دنیا کے اندر ہی مست رہے اور ہم آخرت کو نہ سنوار سکے، ہم آخرت کے بارے میں غور و فکر نہ کر سکے. نتیجہ اس کا یہ ہے کہ آج ہم مجرم بن کر کے یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں. لہٰذا اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ ہر کافر کو، ہر مشرک کو سبق لینا چاہیے اور جان لینا چاہیے. ہر اس شخص کو جو ایمان لانے والا نہیں ہے، جو ایمان نہیں لایا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ غور کرے، قرآن پاک کی آیات پر غور کرے، آئندہ آنے والی زندگی پر غور کرے. یہ زندگی جو گزرتی جا رہی ہے اور بسر ہوتی چلی جا رہی ہے، اس زندگی پر ذرا سا دھیان رکھے. اللہ نے زندگی عطا کی ہے، لمحات دیے ہیں، یہ گھنٹے، یہ سیکنڈ، یہ منٹ جو ہم کو میسر ہیں، اس کے اندر ہم آخرت کی تیاری کریں. مگر افسوس یہ ہے کہ ہم اسی دنیا میں پڑے ہوئے، ہمارے سامنے ہماری شان ہے، ہماری آن ہے، ہمارا تکبر ہے، ہمارا گھمنڈ ہے، ہمارا سوشل اسٹیٹس ہے، لوگوں کے درمیان میں ہمارا عہدہ اور منصب ہے، ہم اسی کو بچانے میں لگے ہوئے ہیں. ہم جھوٹی کمائی حاصل کر رہے ہیں، ہم چند شہرتوں کے الفاظ سننے کے لیے بے چین ہیں، ہم تھوڑی سی لوگوں کی تعریفیں سننے کے لیے بے چین ہیں. حالانکہ تعریفیں ختم ہو جائیں گی، ہم قبر کے اندر چلے جائیں گے، پھر یہ تعریفیں سب اوپر رہ جائیں گی. کوئی اچھا کہے یا برا کہے، اس سے ہمارے اوپر کیا فرق پڑے گا؟ جبکہ ہم قبر کی دنیا میں پہنچ گئے، عالم برزخ میں ہم پہنچ گئے، وہاں پر ہمارے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے. ہم اللہ کے اچھے بندے شمار ہوتے ہیں یا اللہ کے برے بندے شمار ہوتے ہیں؟ ہم اللہ کے فرما بردار بن کر حاضر ہوتے ہیں یا اللہ کے نافرمان اور مجرم بن کر حاضر ہوتے ہیں؟ یہ میٹر کرتا ہے، یہ اصل کرتا ہے. تو دنیا کی زندگی کے اندر جو لوگ مگن ہیں اور آخرت کو نہیں سوچ پا رہے ہیں، قرآن پاک کی یہ آیت ان سے اپیل کرتی ہے، ان کے دماغ پر چوٹ کرتی ہے، ان کے عقل اور شعور کو للکارتی ہے کہ ذرا سوچو، ذرا دیکھو، اپنی اس چھوٹی سی ذہنیت سے باہر نکلو. یہ دنیا ختم ہو جانے والی ہے. تم اپنے آپ پر غور کرو، یہ تمہیں جسم کس نے دیا، تمہیں عقل کس نے دی، تمہیں شعور کس نے بخشا، دیکھنے کی طاقت کس نے دی، چلنے کی طاقت کس نے دی، بولنے کی طاقت کس نے دی؟ کون ہے جو تم کو یہ رواں رکھے ہوئے ہے؟ کون ہے جو تم کو رن کر رہا ہے؟ کون ہے جو تم کو یہ سب بخشے ہوئے ہے؟ اس مالک کو پہچانو، اس اللہ کو پہچانو، اس کا شکر ادا کرو، اس پر ایمان لاؤ اور اس کے بھیجے ہوئے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرو، ان کے لائے ہوئے احکامات کو اپنی زندگی میں اتارو اور اس طرح اپنی آخرت کی زندگی تیار کرو. تم اس دنیا میں امتحان کے لیے بھیجے گئے ہو، یہ تھوڑی سی مدت ہے، اس میں جرائم مت کرو، جرم کا ارتکاب مت کرو، کفر مت کرو، شرک مت کرو اور اللہ کے احکامات کو مت توڑو. اللہ کے فرما بردار بن کر رہو اور اس کے بعد جب تمہاری موت کا وقت آئے گا تو تم اللہ کے نیک اور اچھے بندے بن کر یہاں سے جاؤ گے اور اللہ کے ہاں اس کا انعام پاؤ گے. اور اگر تم نے برا کیا تو پھر اللہ کے ہاں اس کی سزا تمہیں ملے گی اور پھر تم کسی سے کچھ بول بھی نہیں پاؤ گے، کسی کو تم بتا بھی نہیں پاؤ گے. لہٰذا اللہ رب العزت نے یہاں پر یہ بات بیان فرمائی کہ تم دیکھو ذرا اس شخص کو جس نے ہماری آیتوں کا انکار کیا ہے، اس کی زندگی کو دیکھو، اس کی روش کو دیکھو، اس کی فکر کو دیکھو، اس کی سوچ کو دیکھو. وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے جب میں مر کے دوبارہ جاؤں گا تو مجھے مال ملے گا، میری اولاد ملے گی. اس نے دنیا پر قیاس کر رکھا ہے. وہ یہ سوچ رہا ہے کہ مجھے دنیا میں جو دے دیا گیا ہے تو آخرت میں بھی دے دیا جائے گا. دنیا میں جو بھی آپ کو حاصل ہوا ہے یہ بطور آزمائش حاصل ہوا ہے. اگر آپ فقیر ہیں تو آپ کی آزمائش ہے، اگر آپ وزیر ہیں تو آپ کی آزمائش ہے، بادشاہ ہیں تو آپ کی آزمائش ہے، غریب ہیں تو آزمائش ہے، مالدار ہیں تو آزمائش ہے. یہ دنیا ایک ٹیسٹ کے لیے ہے،
یہ دنیا آپ کو چیک کرنے کے لیے ہے، آپ کے کردار کو، برتاؤ کو، رویوں کو، آپ کے طور طریقوں کو چیک کرنے کے لیے ہے کہ تم اللہ کے بندے بن کر دنیا میں زندگی گزارتے ہو یا نہایت متکبر، گھمنڈی اور مجرم بن کر اپنی زندگی گزارتے ہو۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس طرح کی باتیں جو لوگ کرتے ہیں کہ مجھے یہ ملے گا اور یوں ملے گا اور یوں ملے گا، تو کیا انہوں نے غیب کو دیکھ لیا ہے؟ یا اللہ نے ان سے کوئی وعدہ کر رکھا ہے؟ اللہ نے ان سے چپکے سے وعدہ کر رکھا ہے کہ تم کو ہم نے دنیا میں بھی دیا ہے، وہاں بھی دیں گے، تم چاہے کفر کرو چاہے شرک کرو، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ رب العزت نے آگے چل کر بیان کیا، 4 آیتیں ہیں یہ، اللہ رب العزت نے بیان کیا کہ ہرگز نہیں، ایسا قطعاً نہیں ہوگا، جو مجرم ہے وہ مجرم رہے گا اور اس کو اس کے بد کرداری کی سزا ملے گی، اور جو نیک ہے اس کو اس کے نیکیوں کا صلہ ملے گا۔ لہٰذا اپنی اس ذہنیت کو توڑو، اور نبی اور رسول نے تمہیں جو بتایا ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تمہیں بتایا ہے اس پر عمل کرو، قرآن پاک سے اپنے رشتے کو جوڑو، یہ تمہیں ہدایت دے رہا ہے، تمہاری زندگی کی سچی خبر دے رہا ہے اور تم کو صحیح راستے پر لگا رہا ہے، اور نبی تمہیں وہ رہنمائی کر رہے ہیں، تمہیں اللہ کے احکام تم تک پہنچا رہے ہیں تاکہ تم ایک اللہ کے فرما بردار بن کر زندگی گزارو۔ جب اس دنیا سے جاؤ تو تمہارے اوپر فرشتے رحمت کریں، اللہ رب العزت تم پر اپنی نعمتیں نازل کرے، اور یہاں سے اللہ کے فرما بردار بن کر جاؤ، اور اس جہان میں جب جاؤ تو تمہاری عزت ہو اور وہاں پر تمہارے لیے بلند مقام ہو تمہارا۔ اللہ رب العزت یہ چاہتے ہیں کہ ہر بندہ اللہ کا نیک اور فرما بردار ہو، اچھا ہو، مجرم نہ ہو، طاغی نہ ہو، کافر نہ ہو، مشرک نہ ہو۔ اللہ رب العزت ہم کو اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔